السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو درس چل رہا ہے وہ کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے بارے میں چل رہا ہے، اور مشکوٰۃ المصابیح کے ایمان کے ابواب کی تیسری فصل جو کہ حدیث نمبر 39 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ومعنا ابو بکر وعمر فی نفر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یعنی ہماری جو جماعت تھی صحابہ کی، وہ اس میں موجود تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ گئے، من بین اظہرنا، یعنی اچانک ہمارے مجلس سے ہمارے درمیان سے اٹھ گئے۔ فابطأ علینا، یعنی کافی دیر گزر گیا، واپس تشریف نہیں لائے۔ وخشینا، ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ ان یقتطع دوننا، کہیں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا تکلیف نہ پہنچائے۔ وفزعنا، اور ہم گھبرا گئے۔ فقمنا، تو ہم کھڑے ہو گئے۔ فکنت اول من فزع، یعنی گھبرائے ہوئے لوگوں میں سے سب سے پہلے میں تھا، یعنی مجھے زیادہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ فخرجت، میں نکلا، ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ حتی اتیت حائطا، یہاں تک کہ میں پہنچا، لانصاری، یعنی ایک انصاری صحابی کے باغ تک میں پہنچا۔ حائطاً ایسے باغ کو کہتے ہیں، ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس کے چاروں ارد گرد کیا ہو، چار دیواری بنی ہوئی ہو۔ لی بنی نجار، یہ وہ بنی نجار کے ایک انصاری کا باغ تھا۔ فدرت به هل اجد له بابا، یعنی فدرت به، یعنی میں اس کے ارد گرد گھومنے لگا، حل اجد له بابا، کہ میں اس باغ کے یعنی چار دیواری میں کوئی دروازہ پالوں کے اندر چلا جاؤں، جس سے راستہ ڈھونڈ رہا۔ فلم اجد، یعنی میں نے کوئی دروازہ نہیں پایا اس باغ کے۔ فاذا ربیع، پھر میں نے ایک نالا دیکھا، یدخل فی جوف حائط من بئر، جو باہر کنواں تھا، اس کنویں سے وہ نالا بن کر اس باغ کے اندر جا رہا تھا۔ اس نالے کو میں نے دیکھا، خارجتن، یعنی جو باہر کی طرف تھی۔ وربیع الجدول، یعنی وہ جو کیا نالا تھا وہ انتہائی یعنی باریک تھا اور چھوٹا سا تھا۔ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ فاحتزفت، تو میں کیا ہو گیا، بالکل سکڑ کر، یعنی بالکل لپٹ کر، یعنی بالکل باریک ہو کر، فدخلت، اندر داخل ہو گیا، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گیا۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، کہ آپ ابو ہریرہ تھا، کیا آپ ابو ہریرہ ہیں؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول، جی میں ہی ہوں۔ قال ما شانک، یعنی تیری کیا حالت ہے، آپ کس وجہ سے یہاں تک آ گئے ہیں؟ قلت، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ کنت بین اظہرنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ فقمت فابطأت، یعنی علینا، اور آپ کیا ہو گئے، ہمارے درمیان سے اچانک اٹھ گئے اور انتہائی دیر ہو گئی آپ کو۔ فخشینا، اور ہمیں ڈر محسوس ہو گیا، ان تقتطع دوننا، کہ کہیں دشمن آپ کو اکیلا پا کر آپ کو ایذا تکلیف نہ پہنچائے۔ ففزعنا، بس اس بات سے ہم ڈر گئے اور گھبرا گئے۔ فکنت اول من فزع، یعنی جو گھبرانے والے لوگ تھے وہ دیگر صحابہ بھی گھبرائے گئے، لیکن سب سے پہلے میرے دل میں یہ گھبراہٹ محسوس ہو گئی۔ فاتیت، لہذا میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے، ھذا الحائط، اس باغ تک پہنچ گیا۔ فاحتزفت کما یحتزف الثعلب، یعنی میں یہاں تک اس طرح پہنچا ہوں کہ جس طرح یعنی باغ تک آ نکلا، یہاں دروازہ تو نظر نہیں آیا، تو لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی کے راستے سے اندر گھس کر آیا ہوں۔ آگے فرما رہے ہیں، وہؤلاء الناس ورائے، اور دیگر صحابہ بھی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میرے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ فقال،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو ہریرہ، اے ابا ہریرہ، واعطانی نعلیہ، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں جوتے مبارک یعنی نعلین مبارک بھی مجھے دے دیا۔ فقال، اور فرمایا اذهب بنعلی ہاتین، میرے یہ دو جوتے لے کر چلے جاؤ، فمن لقیک من وراء هذا الحائط، اس دیوار کے پیچھے آپ جس شخص سے بھی ملاقات کرو، یشہد، ایسا شخص ہو، اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، یعنی جو مطمئن دل سے یعنی دل کے ساتھ یعنی مستقین یعنی اطمینان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو فبشرہ، اسے خوشخبری دے دو، بالجنتی، جنت کا۔ فکان اول من لقیت عمر، یعنی حضرت ابو ہریرہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لے کر باہر نکلے اس باغ سے، تو سب سے پہلے انہوں نے ملاقات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فقال ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ سے ملے، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ دونوں جوتے کیا ہے، کس لیے آپ کے پاس؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں۔ نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں۔ بعثنی بہما، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے ان دونوں کو مجھے دے کر، تاکہ باہر والوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو دیا ہے نشانی کے طور پر۔ من لقیتو، یعنی آپ باہر جا کر جس شخص سے بھی پہلی ملاقات کریں گے، یشہد، اور وہ اس بات کا گواہی دے کہ اللہ الہ الا اللہ مستیقنا، وہ یقینی طور پر اس بات کا گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ، یعنی تو وہ دل یعنی اس کو یہ خوشخبری دے دو کہ اس کے اوپر یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ فضرب عمر بین ثدیہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اس کو بتانے سے میرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ فقررت لستی، تو میں پیٹھ کے بل کیا ہو گیا، پیچھے گر پڑا۔ فقال ارجع، تو میں کیا ہو گیا، اسی وقت واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یا ابا ہریرہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فقال عمر رضی اللہ عنہ، ارجع یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ واپس ہو جا۔ فرجعت، تو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس ہو گیا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فجہشت بالبکاء وراکبنی عمر، یعنی میں یعنی حضور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحشت جو تھا وہ اب بھی میرے اوپر تھا، اور میں روتے ہوئے حضرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ وراکبنی عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پیچھے پیچھے پہنچے۔ فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِ، یعنی وہ جو مجھے دھکا دیا تھا اس کے اثر اب بھی تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما لک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ قلت، میں نے کہا لقیت عمر، میں نے سب سے پہلے عمر سے ملاقات کیا۔ فاخبرتہ، اور میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خبر دیا جو آپ نے مجھے بتانے کو کہا تھا۔ بالذی بعثنی بہ، یعنی جس بات کو لے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا میں نے اس بات کو اس کو بتایا۔ فضرب بین ثدیہ ضربتاً، انہوں نے میرے یعنی دونوں یعنی سینے پر زور سے مارا یعنی ہاتھ مارا۔ خررت لستی، تو میں اپنی سرین کے بل یعنی پیٹھ کے بل گر پڑا۔ فقال ارجع، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ ابھی آپ پیچھے ہو جائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے عمر ما حملک علی ما فعلت، یعنی کس بات نے آپ کو ابھارا ایسے کرنے پر؟ فقال یا رسول اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول بی انت و امی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ابعثت ابا ہریرہ بنا علیک، کہ کیا آپ نے بھیجا تھا ابو ہریرہ کو اپنے جوتے مبارک دے کر کہ من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، کہ اس بات کے ساتھ آپ نے اپنے جوتے مبارک دے کر ابو ہریرہ کو بھیجا تھا کہ جس شخص سے بھی آپ ملاقات کریں اور وہ دل کے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔
قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں میں نے یہ بات بتائی ہے ابو ہریرہ کو. قال فلا تفعل، اے اللہ کے رسول ایسا نہ کر، ایسا نہ کر. فإنی اخشى ان يتكل الناس علیہا، مجھے اس بات پر ڈر ہے کہ کہیں لوگ اسی بات پر بھروسہ کر کے تکیہ لگا کر نہ بیٹھے. فخلهم يعملون، کہ وہ عمل کرنے چھوڑ دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فخلهم، کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی وہ اعمال کرے اور اسی بات پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور فرمایا کہ لوگوں کو اس بات کی یعنی خوشخبری نہ دو، تاکہ لوگ صرف اسی بات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس کلمہ پڑھ لیا، بس ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے لیے جنت کی بشارت ہے، اور وہ عمل کرنا چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، معاملات کو یعنی رسول اور اللہ کے احکامات کے مطابق طے کرنا چھوڑ دے. اب آتے ہیں یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو کیوں دھکا دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اس بشارت کا اعلان تو واجب نہیں ہے، بشارت کا اعلان تو واجب نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس پریشانی کا علاج بضد کیا. یعنی حضور اچانک مجلس سے اٹھ کر آئے تھے تو صحابہ پیچھے پریشان ہو گئے تھے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس پریشانی کو جلدی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس پریشانی کو جلد ختم کر کے ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا. یہ پریشان ہوئے، اب ان کو جنت کی بشارت دینی چاہیے، کیونکہ اس خالی باغ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم استغراق میں چلے گئے تھے. تو یہ بشارت سنا دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں نہیں تھے، بلکہ آپ پر جمال کے بجائے جلال کی کیفیت طاری تھی، جلال کی صفت غالب تھی. اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ شاید اس سے لوگ سستی میں پڑھ کر نماز چھوڑ دیں گے. اس مصلحت یعنی دینی اور امری شرعی کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بشارت کو کچھ مدت کے لیے مخفی رکھنا چاہتے تھے. اسی طرح پچھلے روایات آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خوشخبری دینے سے منع فرمایا تھا. تو امید ہے کہ آج کی حدیث بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی طرح روزانہ کے حدیث کے درس سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.